السلام علیکم سامعین، اس کے بعد کیا ہوا تھا آئیے دیکھتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ اور پھر 9/11 کا دن آ گیا۔ امریکہ کے ہوائی اڈوں سے 4 جہاز اڑے، 2 نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے، ایک واشنگٹن میں پینٹاگون پر گرا اور ایک وائٹ ہاؤس کی طرف بڑھا، لیکن اسے راستے ہی میں گرا دیا گیا۔ سید قطب کے مجاہدین نے امریکہ کو جڑوں سے ہلا دیا۔ یہ آپریشن حزب اللہ عراق ایران تک کے لیے غیر متوقع تھا، چنانچہ یہ تینوں ممالک فوری طور پر القاعدہ سے الگ ہو گئے۔ 14 ستمبر کو صدر بش نے اس حملے کو صلیبی جنگ قرار دے دیا۔ اس وقت 6 اسلامی ملک افغانستان، عراق، شام، ایران، پاکستان اور سعودی عرب امریکہ کے ٹارگٹ تھے۔ 9/11 کے بعد دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ نیو کنزرویٹوز آگے بڑھے اور انہوں نے صدر بش سے اسلامی دنیا پر حملہ کرا دیا۔ امریکی فوج نے افغانستان پر حملہ کیا اور افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ افغانستان کے بعد یہ لوگ عراق کی طرف بڑھے اور انہوں نے عراق میں کوئی بچہ چھوڑا، کوئی عورت چھوڑی اور نہ ہی کوئی بزرگ۔ بش انتظامیہ میں وزیر خارجہ کولن پاول واحد شخص تھا جو ان حملوں کے خلاف تھا۔ اس نے کابینہ کے اجلاس میں کنزرویٹوز کی مخالفت کی۔ یہ لوگ بھی کولن پاول سے خائف تھے، لہٰذا دونوں کے درمیان ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی۔ ان دنوں کولن پاول نے خلیج کی صورتحال پر چند ایسے بیانات جاری کر دیے جو امریکی پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے ان بیانات کو ہوا بنا دیا، جس کے نتیجے میں کولن پاول نے اعلان کر دیا وہ بش کے اگلے دور میں کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بش کو یہ بیان برا لگا، لہٰذا صدر نے 15 نومبر 2004 کو کولن پاول سے استعفیٰ لے لیا اور اس کی جگہ نیو کنزرویٹوز کے رکن کورنویل رائس کو وزیر خارجہ بنا دیا، جس کے بعد امریکہ کا تمام تر اختیار نیو کنزرویٹوز کے ہاتھ میں چلا گیا۔ عراق کے بعد شام اور ایران کی باری تھی، لہٰذا 2005 میں صدر بش کے لیے 3 بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک، امریکہ افغانستان اور عراق میں بری طرح پھنس گیا۔ 2، یورپ سمیت پوری دنیا میں صدر بش کا امیج خراب ہو گیا اور یورپ، روس اور جاپان نیو کنزرویٹوز پر انگلی اٹھانے لگے۔ بش کا خیال تھا یورپ مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں امریکہ کا کھل کر ساتھ دے گا، لیکن میڈرڈ اور لندن کے بم دھماکوں کے باوجود یورپ نے عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ نہ کیا۔ اور 3، صدر بش اور نیو کنزرویٹوز باقی اسلامی ممالک پر حملے کے لیے دفاعی بجٹ میں 40% اضافہ کرنا چاہتے تھے، لیکن کانگریس نے ان کی اس درخواست مسترد کر دی۔ چنانچہ اس صورتحال میں نیو کنزرویٹوز اپنی پالیسی کی تشکیل نو پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے جنگ کے نئے فیز کے لیے اسرائیل اور بھارت کو فرنٹ لائن سٹیٹس بنانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے لیے اطلاع حیران کن ہوگی، لیوسٹراس کی نیو کنزرویٹوز کے بااثر ارکان کی تعداد 50 ہے اور ان 50 ارکان میں سے 25 یہودی ہیں۔ نیو کنزرویٹوز نے جون 2006 میں شطرنج کے مہرے تبدیل کیے اور اسرائیل سے حماس پر حملہ شروع کرا دیے۔ 12 جولائی کی صبح اسرائیل کے 2 فوجی اغوا ہوئے اور اسی شام اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا۔ میں پچھلے 1 ماہ سے لبنان پر اسرائیلی حملے کا مطالعہ کر رہا ہوں اور مجھے محسوس ہو رہا ہے ان اسرائیلی فوجیوں کا اغوا نیو کنزرویٹوز کی چال تھی اور اس کا مقصد اسرائیل کو لبنان پر حملے کا جواز فراہم کرنا تھا۔ آج لبنان پر اسرائیلی حملے دوسرے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران اسرائیل نے لبنان پر 2500 حملے کیے ہیں، جن کے نتیجے میں پورا لبنان تباہ ہو گیا، لیکن حزب اللہ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ کیوں؟ آج یہ سوال پوری دنیا کے سوچنے والوں کو حیران کر رہا ہے۔ ہم خوشفہم مسلمان اسے حزب اللہ کی کامیابی سمجھ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس سے قدرے مختلف ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے اسرائیل اور امریکہ حزب اللہ کی اس فتح کی آڑ میں خطرناک جنگ کھیل رہے ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے شام اور ایران حزب اللہ کو عسکری، مالی اور افرادی قوت فراہم کر رہے ہیں، اور حزب اللہ کے مجاہدین جو میزائل داغ رہے ہیں وہ انہیں ایران اور شام نے دیے تھے۔ یوں محسوس ہوتا ہے اسرائیل اس پروپیگنڈے کی آڑ میں شام اور ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور اگر یہ حملہ ہو گیا تو امریکہ اسے بھرپور عسکری اور سفارتی سپورٹ دے گا۔ نیو کنزرویٹوز کا ماضی اور موجودہ حالات بتاتے ہیں اگر اسرائیل اور لبنان کی یہ جنگ بند ہو گئی تو بھی آنے والے چند برسوں میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا اور امریکہ اسرائیل کو سامنے رکھ کر کبھی نہ کبھی ان دونوں ممالک پر ضرور حملہ کرے گا۔ شام اور ایران کے بعد یا شام اور ایران کے ساتھ پاکستان اور سعودی عرب پر بھی مشکل وقت آ سکتا ہے۔ امریکہ پاکستان کے لیے بھارت کو استعمال کر سکتا ہے۔ پچھلے 2 ماہ میں اس کے ہلکے آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ اگر مئی 2006 سے اگست 2006 کے دوران پاک بھارت تعلقات میں آنے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو صورتحال واضح نظر آئے گی۔ مئی 2006 میں بھارت نے اچانک واویلا شروع کر دیا تھا
बम धमाके हुए और भारत ने सेक्रेटरी वजीर सत्ता के मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। भारतीय वजीर आज़म ने पाकिस्तान को गर्म ताक़ुब की धमकी दी और 7 अगस्त 2006 को अमेरिका के नायब वजीर ख़ारजा रिचर्ड बाउचर ने नई दिल्ली में भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा श्याम सरन से 3 घंटे मुज़ाकरात किए और इन मुज़ाकरात के बाद ऐलान किया अमेरिका भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेगा। बाउचर के इस बयान से भी ज़ाहिर होता है शायद भारत पाकिस्तानी इलाकों में मुजाहिदीन के फर्जी कैंपों पर हमले करने का मंसूबा बना रहा है और अमेरिका इन हमलों में भारत की मदद करेगा। अगर खुदा न ख्वास्ता कभी भारत ने पाकिस्तानी इलाकों पर हमले शुरू किए तो शायद अमेरिका पाकिस्तान के साथ वही सलूक करे जो उसने 1971 की जंग में किया था। मुझे महसूस होता है एक तरफ भारत हम पर हमले करेगा और दूसरी तरफ अमेरिका हमें ये यकीन दहानी कराता रहेगा ये हमले सिर्फ शदत पसंदों के खिलाफ है और हुकूमत पाकिस्तान को उनसे परेशान नहीं होना चाहिए। और जब कभी हम परेशान होने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका हमें धमकी लगा कर बिठा देगा। हो सकता है मेरा खदशा 100% गलत साबित हो, लेकिन उसके बावजूद दिल तो डरता है। हालात से महसूस होता है शायद पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब न्यू कंजर्वेटिव्स का टारगेट बन जाए। ये लोग कोशिश करेंगे हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब हुकूमत को अलग कर दिया जाए ताकि इस्लामी दुनिया इस हमले को 2 रियासतों का बाहमी झगड़ा समझकर खामोश रहे और अमेरिका सऊदी जंग सलीबी जंग न बन सके। ये लिस्ट्रास के पैरोकारों का मंसूबा है, जबकि सऊद कुतुब के मुजाहिदीन क्या सोच रहे हैं और अल्लाह ताला की क्या प्लानिंग है इसके बारे में कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तय है, दुनिया इस वक्त 2 शिदत पसंद ग्रुपों में बुरी तरह फंस चुकी है। लिस्ट्रास के पैरोकारों के पास फौज, ताकत और टेक्नोलॉजी है, जबकि सैयद कुतुब के मुजाहिदीन के पास जहानत और जज्बा है। और ये भी तय है ये दोनों गैर मुतवाज़िन लोग हैं और ये लोग कभी भी किसी वक्त दुनिया को इस इंतहा तक ले जा सकते हैं जिसके बारे में आइंस्टाइन ने पेशगोई की थी। तीसरी आलमी जंग एटमी होगी और इसके बाद जो लोग बचेंगे वो पत्थरों और डंडों से लड़ा करेंगे। अब हम न्यू कंजर्वेटिव्स और मुजाहिदीन की खूबियों और खामियों का जायज़ा लेते हैं, लेकिन आपको अगली वीडियोज़ तक इंतज़ार करना होगा।